ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ برقع خان، مصنف اسلم راہی۔ قسط نمبر 10۔ آنے والی گرمیوں میں ہنگری کی سطح مرتفع میں منگولوں نے پھر اپنی قوت کو مجتمع کرنا شروع کر دیا۔ ان کے گھوڑے ہنگری کی زرخیز چراگاہوں میں چر چر کر خوب توانا ہو گئے تھے۔ روسی علاقوں کی طرف یہ علاقہ بھی ان کی ضرورتوں کے لیے مناسب تھا۔ یہاں کے رہنے والے مغیار ترک خانہ بدوشوں کی اولاد تھے اور ان کی بولی بھی منگولوں کی بولی سے ملتی جلتی تھی۔ یہاں منگولوں سے قپچاق قبائل بھی آن ملے۔ ان میں کچھ مسلمان تھے اور کچھ غیر مسلم، اور ان کی بولی بھی منگولوں کی زبان سے ملتی جلتی تھی۔ اب یورپ کی صورتحال یہ تھی کہ منگولوں کے ڈر سے لوگ اپنے قصبے، اپنے شہر اور رہائشیں چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ منگول یہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے قصبوں، اپنے شہروں میں رہیں، کھیتوں کو آباد کریں تاکہ منگولوں کو خوراک کے لیے اناج میسر ہو۔ اس کے لیے باتو نے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا۔ باتو کے لشکریوں کو ہنگری کے شاہی مہر سائیوں کے میدان جنگ میں پڑی ہوئی مل گئی تھی، اور اسی مہر سے باتو خان نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے مترجم کی مدد سے ہنگری زبان میں ایک جعلی فرمان ہنگری کے بادشاہ بیلا کی طرف سے تیار کیا اور اس پر مہر لگا دی۔ اس کے فرمان کا عنوان کچھ اس طرح تھا: ان منگولوں کے غضب سے نہ ڈرنا اور ہرگز اپنے شہر چھوڑ کر نہ بھاگنا۔ اگرچہ ہم اپنے پڑاؤ سے نکل گئے کیونکہ ہم یکلخ خطرے میں گر گئے، لیکن ہمیں خدا پر یقین ہے کہ ہم بہت جلد اپنے ہاتھ میں تلوار لیے اپنے پائے تخت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس لیے خدا سے یہ مدد مانگنے پر اکتفا کرو کہ ہم کو دشمنوں پر فتح مندی حاصل ہو۔ اس فرمان کے نیچے باتو نے بیلا کی مہر لگا کر اس کا نام لکھ دیا، گویا یہ فرمان بیلا کی جانب سے تھا، اور فرمان کو لکھ کر پورے ہنگری میں پھیلا دیا۔ مدادوں کے ذریعے گشت کیا گیا، اور اس فرمان کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے۔ جہاں منگول ہراول پہنچ سکتے تھے، یہ دستے سارا علاقہ چھان رہے تھے۔ بڑے اصول سے مویشیوں کو جمع کرتے، قیدیوں کو صف در صف کام پر لگاتے۔ کسانوں کی اکثر و بیشتر آبادیوں کو انہوں نے نہیں چھیڑا، اسی طرح کھیتوں میں رہنے دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے فصلوں کی کاشت کی جائے اور اناج جمع کیا جائے۔ اس طرح باتو کے جعلی خط سے یہ فائدہ ہوا کہ موراسیا سے لے کر ٹرانسومینیا تک جب وہاں کی آبادی نے اپنے گھروں کو نہ چھوڑا تو منگولوں کے لیے رسد اور وسائل کی فراہمی کا معاملہ آسان تر ہو گیا۔ لوگ چونکہ اپنے گھروں سے نہیں نکلے تھے، لہٰذا منگولوں نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، شہر شہر وہ گھوم گئے، ہر جگہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا، اپنی خوراک کے لیے مویشی حاصل کرتے رہے، اناج اکٹھا کرتے رہے۔ ان کی اس ترک و تاز کو واردن شہر کے ایک اسقف نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ شخص ان دنوں منگولوں کے اندر موجود تھا، اس کا نام روجر تھا۔ روجر نے منگولوں کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ دیکھا وہ اس نے عجیب و غریب انداز میں لکھا۔ اس کے منگولوں کے متعلق خیالات کچھ اس طرح تھے: منگولوں نے میرے شہر واردن کو تاراج کیا تو میں قریب کے ایک جنگل میں جا چھپا۔ اسی رات میں دریائے کوئردیش کے کنارے ایک جرمن قصبے یونٹماس جا پہنچا، اور یہاں بھی اپنے آپ کو خطرے کی زد میں محسوس کر کے یہاں سے نکل بھاگا اور دریا کے درمیان ایک حصار بند جزیرے میں پناہ لی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یونٹماس کے تاراج ہونے کی خبر ملی تو میں نے اپنے گھوڑے پر زین کسی اور جزیرے سے نکل کر ایک جنگل میں جا ملا۔ میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا۔ اگلے روز منگولوں کا جزیرے پر قبضہ ہو گیا۔ جتنے آدمی انہیں وہاں زندہ ملے انہوں نے زندہ ذبح کر ڈالا۔ کچھ بھاگ کر کنارے پر جنگلوں میں آن چھپے تھے۔ 3 دن بعد یہ سوچ کر کہ دشمن جا چکا ہوگا وہ کھانے کی تلاش میں واپس پہنچے، لیکن جو منگول مکانوں میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے نکل کر ان لوگوں کو پکڑ لیا اور قتل کر ڈالا۔
روجر مزید لکھتا ہے کہ میں بلا رسد جنگلوں میں مارا مارا پھرتا رہا. بھوک کے مارے رات کو جزیرے پر گیا. وہاں مجھے کچھ گوشت اور اناج مل گیا جو وہاں چھپا ہوا تھا. اس طرح میں نے 5 دن گزارے. دن کو گھاٹیوں میں اور درختوں کے کھوکھلے تنوں میں چھپ کر گزارا کرتے. وہ لکھتا ہے کہ منگولوں نے جب یہ منادی کروا دی کہ جو لوگ اپنے گھروں میں کو آئیں گے ان کو اذیت نہیں دی جائے گی، تو میں نے ان کی بات پر اعتبار نہ کیا. میں نے طے کیا کہ ان کے خیموں میں جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی اپنے گھر کو واپس چلا جائے. اس لیے میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے ہنگری کے سپرد کر دیا جو منگولوں کی ملازمت اختیار کر چکا تھا. اس نے مجھ پر بڑی عنایت کی اور مجھے اپنے ملازموں میں شامل کر لیا. میں جس زمانے میں اس ہنگروی کے پاس تھا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہ تھے، اس کے چھکڑوں کی حفاظت کیا کرتا تھا اور دن رات موت آنکھوں کے سامنے پھرتی دکھائی دیتی تھی. ایک دن میں نے دیکھا کہ ہر سمت سے منگول، مگیار اور قپچاق جوک در جوک آ رہے تھے. ان کے چھکڑے مال غنیمت سے بھرے ہوئے تھے اور آگے آگے مویشیوں کے گلوں کو ہنکائے لیے آ رہے تھے. تب میں نے سوچا کہ ایک رات پہلے انہوں نے قرب و جوار کے دیہاتیوں کو قتل کر ڈالا تھا، لیکن اناج اور گھوڑوں کے چارے کو آگ نہیں لگائی تھی. مجھے خیال ہوا کہ وہ آس پاس کہیں صدیاں گزارنا چاہتے تھے اور میرا خیال ٹھیک نکلا. انہوں نے دیہاتیوں کو اتنا عرصہ زندہ رکھا کہ وہ اناج اور فصلیں کاٹ سکیں، لیکن قتل عام میں اتنی دیر نہ کی کہ یہ بدقسمت لوگ اپنا اگایا ہوا غلہ کھا سکیں. اس کے بعد منگول پھر گھوڑوں، گلوں اور مال غنیمت سے لدے ہوئے چھکڑوں کے ساتھ نکلے. منگول گھوڑوں سے اتر کر جنگلوں میں گھستے تاکہ آتے وقت کوئی چیز ان کی نظروں سے چھپی رہ گئی ہو تو ان کو مل جائے. منگولوں نے آہستہ آہستہ جنگلوں میں اس پڑاؤ کی طرف رخ کیا جو پہلے سے ان کے لیے تیار کیا گیا تھا. منگول، قپچاق، مگیار اور دوسرے اس طرح کے ترک قبائل آپس میں اس طرح مذاق کیا کرتے تھے جس طرح وہ آپس میں صدیوں سے بھائی بند ہو. اب آہستہ آہستہ انہوں نے قیدیوں پر التفات کم کر دی. پہلے وہ کیونکہ قیدیوں سے کام لینا چاہتے تھے لہٰذا انہیں اچھی غذا دی جاتی تھی. ان کے لیے مویشی کاٹے جاتے تھے. اب ان کے لیے مویشی کٹنے بند ہو گئے تھے. اب قیدیوں کے لیے صرف جانور کی آنتیں اور پائے کھانے کو دیے جاتے تھے. روجر کہتا ہے کہ میں نے اس تبدیلی سے اندازہ لگا لیا کہ اب منگولوں کے پاس جس قدر قیدی ہیں انہیں قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ منگول جو کام ان سے لینا چاہتے تھے وہ لے چکے ہیں. روجر کہتا ہے کہ ان کے حالات میں نے سوچا کہ کسی طرح بچ کر بھاگ نکلوں. میں اور میرے ساتھی رفع حاجت کے بہانے نکل کر جھاڑیوں میں گھس گئے اور پھر آگے بڑھے اور ایک جھنڈ جہاں جھاڑیوں کے گھنے جھنڈ تھے دونوں وہاں چھپ گئے. اس طرح 2 دن ہم ان جھاڑیوں میں چھپتے چھپاتے پھرتے رہے. 2 دن تک ہمیں جنبش کرنے کی ہمت نہ ہوئی. ہم پر منگولوں کا خوف طاری تھا اور وہاں چھپے رہنے کے باوجود منگولوں کے کرخت نعرے سنائی دینے لگے تھے جو جنگلوں میں مویشیوں اور چھپے ہوئے قیدیوں کو تلاش کرتے پھرتے تھے. آخر ایک روز ہم بھوک سے بتاب ہو کر اپنی جائے پناہ سے نکل پڑے. فوراً ہی ہمیں ایک آدمی نظر آیا. وہ ہمیں دیکھتے ہی ڈر کر بھاگا. ہم بھی بھاگے، یعنی ہم ایک دوسرے کی مخالف سمت میں بھاگے، جس سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بھی ہماری طرح قیدی ہے. ہم نے اسے آواز دے کر بلایا، وہ ٹھہر گیا. ہم نے اسے اپنی داستان سنائی، وہ ہمارے ساتھ مل گیا. اس طرح ہم تینوں ایک دوسرے کو اپنے تجربے سنانے کے بعد پھر کسی پناہ کی طرف روانہ ہو گئے. داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے روجر کہتا ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ کر کے اپنے دلوں کو ڈھارس دی اور جنگل کے کنارے پہنچ کر ایک اونچے درخت پر چڑھ گئے. وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ کھلا علاقہ جو پہلے ہمارا دیکھا بھالا تھا اور خوب آباد ہوا کرتا تھا منگولوں کے آنے سے ویران ہو چکا تھا. ہم درختوں کے نیچے اترے اور ان ویرانوں میں گھستے چلے گئے اور کلیساؤں کی گھنٹیوں کے میناروں سے اپنا راستہ تلاش کرتے رہے. اس دوران دیہات میں ہمیں کہیں لہسن اور پیاز مل جاتی تھی تو ہم بہت خوش ہوتے تھے. وہی کھا کر گزارا کر لیتے تھے اور جب کچھ کھانے کو نہ ملتا تو درختوں کی جڑیں کاٹ کر ہی بسر کر لیتے تھے. بھاگنے کے تقریباً 8ویں روز ہم ایک آلبا نام کے مقام پر پہنچے. یہاں ہمیں انسانوں کی ہڈیوں، ڈھانچوں اور محل اور گرجاؤں کی دیواروں پر نصرانیوں کے خون کے دھبوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا. یہاں سے 1000 قدم کے فاصلے پر جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. ہم پھر چل پڑے. جنگل میں 4 میل کے فاصلے پر ہم ایک پہاڑی پر جا پہنچے.
وہاں بہت سی پناہ گزین عورتیں اور مرد جمع تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انہوں نے ہم سے ان خطروں کا حال پوچھنا شروع کیا جن سے ہم گزر کر وہاں پہنچے تھے۔ روجر کہتا ہے انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کالی سی روٹی دی جو آٹے کی تھی، جس میں ذائقے کے لیے کتے کا گوشت شامل تھا، لیکن وہ اس وقت ہمیں دنیا کی لذیذ ترین غذا محسوس ہوئی۔ ہم اس مقام پر مہینہ بھر ٹھہرے، یہاں سے نکلنے کی جرت نہ کی، لیکن اکثر ہم کسی نہ کسی کو بھیج کر معلوم کرتے کہ کون کہاں کہاں چھپا ہوا ہے، اور منگول ملک میں کہیں اور تو نہیں رہ گئے، کیونکہ ہمیں یہ خوف مسلسل لگا رہتا تھا کہ منگولوں کی پسپائی محض ایک بہانہ ہے اور وہ پھر واپس آ کر ان لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے جو پہلے ان کے قتل عام سے بچ گئے تھے۔ غذا کی حاجت سے مجبور ہو کر ہمیں ان گاؤں کی طرف جانا پڑتا جہاں پہلے کبھی آبادی نہ تھی، لیکن ہم اپنی جائے پناہ کو نہ چھوڑتے۔ اس وقت ہم یہاں سے نکلے جب تک ہمارا بادشاہ بیلا ان علاقوں میں واپس نہ آ گیا۔ روجر کی کہانی اس یورش سے بچے ہوئے 50,000 پناہ گزینوں کی کہانی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ جن کی طاقت مصیبت اٹھاتے اٹھاتے صرف ہو چکی تھی، بالکل نا امید ہو گئے تھے، اب ان کی مقاومت محال تھی۔ کہتے ہیں جب وہ لوگ بے شمار لوگوں کے ساتھ آباد بستیوں کی طرف گئے تب اسے اور پناہ گزین ساتھیوں کو امن اور سکون حاصل ہوا۔ اہل ہنگری اب اپنے نئے آقاؤں یعنی منگولوں کے ساتھ تھوڑا بہت مانوس ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ ان کی سرزمینوں میں منگولوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ جو اہل ہنگری ان سے مانوس ہونے لگے، ہنگری کے لوگ بازاروں میں اپنی لڑکیاں لا کر بیچتے اور ان کے عوض مویشی اور غذا خریدتے۔ منگولوں کو ہنگری کی لڑکیاں بڑی دلکش معلوم ہوئی تھیں اور یہ صورت اور جسم میں ان کی اپنی عورتوں سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں قیام کے دوران فارغ بیٹھنے کے بجائے پڑھے لکھے منگولوں کو اس کام پر لگایا گیا کہ وہ ہنگری کے علاقوں کی مردم شماری کے علاوہ ان کے ذرائع و وسائل کو بھی قلم بند کریں۔ اس کے علاوہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے بلغاریوں، قپچاکیوں، ترکوں، کتکاروں، گرجستانیوں اور آرمینیوں کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ جو اہل ہنگری ان سے مانوس ہونے لگے تو انہیں پتہ چلنے لگا اور انہیں احساس ہوا کہ اہل ہنر خاص کر فنکاروں اور سناروں کو منگول پسند کرتے تھے اور انہیں جمع کر کے وہ ایک جگہ بھیج رہے تھے جس کا نام کراکرم تھا، یعنی سارے صناعوں کو منگول اپنے آبائی دشت کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ ان علاقوں سے مانوس ہونے کے بعد منگولوں نے بھی اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لی۔ منگولوں نے اب کلیساؤں کو منہدم کرنا چھوڑ دیا تھا۔ خانقاہوں اور کلیساؤں کو چونکہ تحفظ کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور منگول اپنے حملوں میں کلیساؤں کو اس لیے جلاتے تھے کہ مقابلہ کرنے والوں کو ختم کرنے کی یہی آسان صورت تھی کہ جس عمارت میں وہ پناہ لیں اسے آگ لگا دی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نصرانی سپہ سالاروں کو عجیب طرح سے قتل کیا جاتا تھا۔ سمور کے کپڑوں میں ان کا منہ لپیٹ کر ان کا دم گھونٹ دیا جاتا تھا۔ اس کی محض وجہ یہ تھی کہ اہل دشت کسی بہادر کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے۔ اس طرح مار دینے سے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلے جنم میں وہ ان کی خدمت کے لیے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ امیر قیدیوں کو شکنجے میں کس دیتے تھے تاکہ وہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی دولت خواہ اس کا وجود ہو یا نہ ہو چھپائی ہے تو کہاں چھپائی ہے۔ اب جبکہ منگول ہنگری کے زرخیز چراگاہوں سے مستفید ہو رہے تھے تو سب سے زیادہ خوفزدہ پولینڈ اور جرمنی کے باشندے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ منگول اب ان پر حملہ آور ہوں گے۔ اس سے پہلے منگول ان کے کچھ علاقوں پر حملہ آور بھی ہو چکے تھے اور جو پولینڈ اور جرمنی کے تھے اور جن پر وہ حملہ آور ہوئے تھے وہاں انہوں نے ہر کارآمد چیز کو باقی رکھا جن میں چھکڑے اور صنع تھے، لیکن اس کے بعد کا علاقہ جہاں ان کے خلاف مزاحمت کی جاتی وہاں وہ زندگی کو نیست و نابود کر ڈالتے۔ اس طرح وہ اپنی سرحد کے کنارے کنارے ایک مصنوعی ویرانہ بنا دیتے تھے۔ اس ویرانے میں اتنی سخت نہ رہنے دیتے کہ کسی ایسے لشکری رسد کا بار اٹھا سکے جو ان پر یورش کرنے کے لیے آگے بڑھ سکے۔ منگولوں کا یہ قابو گری کا عجیب و غریب طریقہ تھا۔ اس کی بنیاد خانہ بدوشوں کی عجلت تھی کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی نامعلوم طاقتوں کے مقابلے میں محفوظ رکھیں۔ یہ ایک نسل پہلے کے ساکنان دشت ہر ایسی شے پر قابو پا رہے تھے جو ان کے کام آ سکے اور اسے اپنے ہنر کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے۔
پولینڈ، جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک اب بڑے حیران، پریشان اور فکر مند تھے کہ دیکھیں ہنگری کے وسیع میدانوں میں سستانے کے بعد منگول کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ خزاں کے خاتمے پر جب وسطی یورپ میں برف جمنے لگی، برف سے پہاڑوں کے راستے بند ہونے لگے، کھلیانوں میں چھتوں کے سائے تلے ڈھیروں غلہ جمع ہوا، تب منگولوں نے سرما کی الغار کی تیاریاں شروع کر دیں۔ روس کی طرح منگولوں نے یہاں بھی سرما کو حملے کے لیے منتخب کیا، کیونکہ بڑے بڑے دریا منجمد ہو جاتے تھے اور ان پر آسانی سے گزرا جا سکتا تھا، اور سرما کی وجہ سے دشمن کو لشکر جمع کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ لیکن وہ مغرب پر نظر جمائے بہت آہستہ آہستہ حرکت میں آئے۔ ایک جگہ منگول رک گئے، اس لیے کہ وہ دریائے ڈینیوب کو پار کرنا چاہتے تھے۔ اب انہیں یہ خبر نہ تھی کہ دریائے ڈینیوب پر برف کی اتنی موٹی تہ جم چکی ہے جس کے اوپر سے وہ گزر سکتے ہیں، اور یہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے عجیب و غریب طریقہ استعمال کیا۔ منگولوں نے اپنے لشکر کے اندر سے کچھ مویشی نکالے اور انہیں دریا کے اوپر یعنی برف کے اوپر ہانک دیا اور خود پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ دریا کے دوسرے کنارے جو لوگ تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ منگول پیچھے ہٹ گئے ہیں اور دریا پر جمی ہوئی برف پر جو جانور کھڑے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جانا بھول گئے ہیں، لہذا وہ فوراً آگے بڑھے اور دریا کی جمی ہوئی برف پر کھڑے جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ منگولوں کے ہراول دستے کے لشکری کوہستانی سلسلے کی بلندیوں پر چھپ کر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب دوسرے کناروں سے لوگ ان کے جانوروں کو ہانک کر لے گئے تب انہوں نے جانا کہ دریائے ڈینیوب کے اوپر اس قدر موٹی برف جم چکی ہے کہ منگول لشکر اس کے اوپر بآسانی گزر کر دوسری سمت جا سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا، اور منگول دریائے ڈینیوب کے اوپر سے گزر کر نئی الغار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے منگولوں نے ہوگران شہر کا رخ کیا۔ اس شہر میں اس وقت فرانسیسی اور لمبارڈی تاجر موجود تھے اور وہ مال کا لین دین کر رہے تھے۔ ہوگران شہر کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ منگول ان پر حملہ آور ہونے لگے ہیں تو انہوں نے شہر کی فصیل جو چوبی کی تھی اس کے دروازے بند کر دیے اور شہر کے اندر محصور ہو گئے۔ منگول اپنی چھوٹی چھوٹی منجنیقوں کو حرکت میں لائے اور سنگ باری کر کے انہوں نے فصیل شہر میں رکھنا ڈال دیا، اور ابھی وہاں کے لوگوں کو یہ احساس نہ ہونے پایا تھا کہ منگولوں نے شہر کو فتح کر لیا۔ تاجروں کو جب خبر ہوئی کہ منگول شہر کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے لکڑی کے گوداموں کو آگ لگا دی، اور کارآمد مال اس طرح ضائع ہونے پر منگولوں نے غضبناک ہو کر تاجروں کو ہلکی ہلکی آنچ پر بھون ڈالا تاکہ وہ بتا دیں کہ انہوں نے اپنا بقیہ مال کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ 300 اعلیٰ خاندانوں جن کا تعلق آسٹریا اور ہنگری سے تھا اور بے شمار عورتیں ایک عمارت میں جمع ہو گئی تھیں، انہوں نے درباری لباس پہن رکھے تھے۔ منگولوں نے سوچا یہ بہت امیر لوگ ہوں گے، لہذا باتوں نے ان کے متعلق حکم دیا کہ انہیں برہنہ کر کے قتل کر دیا جائے اور ان کے بیش قیمت کپڑے جن پر خون کے دھبے نہ لگنے پائیں احتیاط کے ساتھ جمع کر لیے جائیں۔ یہاں باتو خان نے اپنے لشکر کے کچھ دستے ہنگری کے بادشاہ بیلا کے تعاقب میں لگا دیے، اس لیے کہ وہ ہر صورت میں بیلا کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ خود باتو خان دریائے ٹیرول کے کنارے یورپ کے اندر دور تک اپنی فتح کے علم بلند کرتا ہوا بحر ایڈریاٹک کے آخری سرے پر یودینے کے مقام پر جا پہنچا۔ ہنگری کا بادشاہ بیلا سائیوں کے میدان جنگ سے زندہ بچ نکلا تھا۔ منگولوں کے دستور کے مطابق کسی دشمن قوم کے بادشاہ کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ بیلا کو جب پتہ چلا کہ منگولوں کا ایک دستہ اس کے تعاقب میں لگ گیا ہے تب وہ کارپیتھین پہاڑوں کی خانقاہ سے نکل کر آسٹریا کے دربار میں جا پہنچا۔ یہاں سے وہ بھاگ کر ڈلمیشیا کے ساحل پر پہنچنے پر کامیاب ہوا، لیکن منگول شکاری کتوں کی طرح اس کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ منگول وہاں بھی پہنچ گئے، لیکن بیلا بھاگ کر سمندر کے ایک جزیرے میں جا چھپا۔ منگول ساحل پر رک گئے، اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے پانی کا اتنا بڑا سمندر نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ان کے گھوڑے تیر کر پار نہیں کر سکتے تھے، لیکن منگولوں کی خوش قسمتی کے کنارے پر کچھ کشتیاں کھڑی تھیں جو منگولوں نے ضبط کر لیں اور جزیرے میں بیلا کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بیلا وہاں سے بھاگا اور کلینزا کے قلعے میں جا کے پناہ لی۔ منگول اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے۔ بیلا وہاں سے ٹراؤ کی طرف بھاگا، لیکن اس کی بدقسمتی کے منگول اس کے تعاقب میں تھے۔ منگولوں سے بچنے کے لیے بیلا نے پھر سمندر کا رخ کیا اور ٹراؤ کے باہر ایک چھوٹے سے جزیرے میں پناہ لی۔ منگول اس جزیرے کا رخ کرنا چاہتے تھے
کہ باتو کی طرف سے تیز رفتار قاصد ان کے پاس آئے اور بیلا کا تعاقب کرنے والے دستوں کو اس نے واپس بلا لیا، اس لیے کہ ان کے آبائی دشت سے کچھ قاصد پہنچے تھے۔ یہ قاصد یورپ کی سرزمینوں میں باتو اور سوبودائی کے پاس یہ پیغام لائے کہ ان کا خان اوغدائی خان مر گیا ہے۔ ساتھ ہی وہ قاصد یہ بھی پیغام لے کر آئے کہ چنگیز خان کے خانوادے کے سب لوگ چنگیز خان کے دستور کے مطابق اپنے وطن واپس چلیں، جہاں عزیزوں کی کرولتائی منعقد ہوگی اور نئے خاقان کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ خبر آنے کے بعد باتو کے حکم پر ادھر ادھر پھیلے ہوئے سارے منگول لشکر دریائے ڈینیوب کے کنارے جمع ہونا شروع ہو گئے۔